بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معتزلہ کے مذہب پر امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوالات اٹھائے تھے انہیں پڑھا تھا کہ امام صاحب فرما رہے تھے، اے معتزلہ کی جماعت، آپ جو اہل سنت والجماعہ پر اعتراضات کرنے چلے ہیں کہ آپ کے قول کے مطابق یہ اور یہ خرابیاں لازم آ رہی ہیں، ذرا اپنے مذہب اور اپنے قول کا بھی آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کے مختار قول کے مطابق آپ پر کون کون سے اعتراضات لازم آ رہے ہیں، آپ ان کا جواب کیا دیں گے اور ان اعتراضات کو کیسے حل کریں گے۔ مزید امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، جب معتزلہ نے استدلال کیا کس بات پر؟ بِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ، کہ صفات کو ثابت کرنے میں لازم آتا ہے کیا؟ ابطال التوحید، صفات کا اثبات یہ توحید کے ابطال کو مترادف ہے، یعنی جو بندہ صفات ثابت کرتا ہے گویا وہ توحید خداوندی کے قائل نہیں ہے اور توحید خداوندی کو باطل کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ معتزلہ کا استدلال ہے۔ استدلال کیا کیا انہوں نے؟ لما، اس لیے کہ انہا موجودات قدیمہ، اس لیے کہ صفات یہ موجودات ہیں اور وہ موجودات جو قدیمہ بھی ہیں، مغایرۃ لذات اللہ تعالی، اور یہ صفات قدیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذات خداوندی کا غیر ہیں، مغایرۃ لذات اللہ تعالی، اللہ تعالی کی ذات کے مغایر ہیں، علیحدہ ہیں، جدا ہیں۔ صفات بھی موجود، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، اور صفات یہ ذات کے غیر ہیں، مغائر ہیں۔ لہذا جب غیر ہوئی تو کیا لازم آیا؟ بقول معتزلہ کے فَيَلْزَمُ قِدَمُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، لہذا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیر کا قدیم ہونا، اللہ تعالیٰ کے غیر کا قدیم ہونا لازم آیا۔ وَتَعَدُّدُ الْقُدَمَاء، اور لازم آیا کہ قدماء ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سارے ہیں، تعدد لازم آ گیا۔ ایک تو ذات خداوندی قدیم ہے اور ساتھ ہی ہم نے صفات خداوندی کو بھی جب قدیم مان لیا تو تعدد قدماء کا قول لازم آ گیا۔ بل تعدد الواجب لذاتہ، بلکہ واجب لذاتہ کا تعدد بھی لازم آ گیا، على ما وقعت الاشارة الیہ فی کلام المتقدمین والتصریح به فی کلام المتأخرین۔ معتزلہ کے بقول امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اس طور پر جیسے متقدمین کے کلام میں اشارہ پایا جاتا ہے اور متأخرین علماء کے کلام میں صراحت ملتی ہے من ان واجب الوجود بالذات هو اللہ تعالی وصفاته، متأخرین کے کلام میں صراحت ہے اس بات پر کہ واجب الوجود بالذات یعنی واجب الوجود لذاته وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یعنی معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ متقدمین علماء کے کلام میں ہمیں اشارہ ملتا ہے، یہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ متقدمین علماء کے کلام میں اشارہ ملتا ہے، متأخرین کے کلام میں ہمیں صراحت ملتی ہے کہ واجب الوجود لذاتہ بذاتہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے بلکہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اور اس قول اور اس صراحت کی وجہ سے معتزلہ نے یہ مذہب اختیار کیا کہ جب اہل سنت والجماعہ نے موجودات قدیمہ کو ثابت کیا یعنی صفات کو ثابت کیا اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا اور علیحدہ ہیں تو اس سے لازم آیا اللہ کے غیر کا قدیم ہونا اور بہت سارے قدماء کا ہونے لازم آیا اور بہت سارے واجب لذاتہ کا ہونے لازم آیا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جب صفات کو ہم اس معنی میں ثابت کر رہے ہیں لہذا ہم توحید کی ایک طرح سے نفی کر رہے ہیں اور توحید کو باطل کر رہے ہیں، یہ معتزلہ کا کہنا ہے۔ مزید معتزلہ نے ایک اور اعتراض بھی اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ اے اہل سنت والجماعہ، آپ کے ہاں علماء اشاعرہ 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں جبکہ علماء ماتریدیہ 8 صفات کو ثابت کرتے ہیں، صفات معانی۔ لہذا آپ جن صفات کو ثابت کر رہے ہیں ان صفات کو آپ قدیم بھی مانتے ہیں۔ جب نصارہ نے 3 قدماء کا اثبات کیا اور ان کی تکفیر کی گئی تو اے اہل سنت والجماعہ آپ 7 اور 8 قدماء کا اثبات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ وقد کفرت النصارى،
یا کفرت النصارى کہ نصارہ کی تکفیر کی گئی یا نصارہ کافر ٹھہرے باثبات ثلاثة من القدماء، نصارہ نے کفریہ قول اختیار کیا کس طور پر؟ باثبات ثلاثة من القدماء کہ نصارہ نے عیسائیوں نے 3 قدماء کا اثبات کیا. فما بال الثمانية او اکثر، تو 8 قدماء کا ثابت کرنا یا 8 سے بھی زیادہ قدماء کا ثابت کرنا، ان کا کیا حال ہوگا؟ 8 سے زیادہ کبھی اگر آپ ثابت کرتے ہیں، صفات معنی ہیں یا صفات معنویہ ہیں، جب آپ ان کو ثابت کرتے ہیں تو کیا حال ہوگا؟ اشار الى جوابه بقوله، اسی طرف امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے. اشار الى جوابه بقوله، ان مذکورہ اعتراضات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اس جواب کی طرف امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آئندہ آنے والے قول سے اشارہ فرمایا ہے. اور وہ قول کیا ہے؟ وہی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات لا ہوا ولا غیرہ، اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ ہی یہ صفات غیر ذات ہیں. یعنی ان صفات اللہ تعالی لیست عین الذات ولا غیر الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہ تو عین ذات خدا بندی ہیں ولا غیر الذاتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہیں، جدا ہیں، غیر ہیں. نہ تو غیریت کا قول ہم اختیار کرتے ہیں نہ ہی عینیت کا قول اختیار کرتے ہیں. لہذا جب ہم نے غیریت کا قول اختیار نہیں کیا فلا يلزم قدم الغیر، تو نہ ہی غیر کا قدیم ہونا لازم آیا، ولا تکثر القدماء، اور نہ ہی قدماء میں تکثر لازم آیا. یہاں پر معتزلہ اور کرامیہ میں فرق ہے کہ معتزلہ نے عینیت کا قول اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عین، اللہ تعالیٰ کی صفات، معتزلہ نے کہا کہ ذات خداوندی اور صفات خداوندی میں کوئی فرق نہیں ہے، صفات عین ذات ہیں، جبکہ کرامیہ نے صفات کو غیر ذات مانا ہے. اور اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہ تو صفات عین ذات ہیں اور نہ ہی صفات غیر ذات ہیں. جب ہم نے صفات کو غیر ذات نہیں کہا، ہم نے صفات کو قدیم بھی مانا اور واجب لذاتی ہی بھی مانا، تو اس سے جب ہم نے غیر ہونے کی نفی کر دی تو نہ تو کسی غیر چیز کا قدیم ہونا لازم آ رہا ہے اور نہ ہی قدماء میں تکثر لازم آ رہا ہے. یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز نہ عین ذات ہو نہ غیر ذات ہو. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علماء اس قول سے بظاہر صفات کی نفی کر رہے ہیں اور صفات کا ابطال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ صفات عین ذات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کا مفہوم اور ذات کا مفہوم دونوں جدا جدا ہیں. ذات کا مفہوم الگ ہے اور صفات کا مفہوم الگ ہے. اور جب ہم نے کہا کہ صفات غیر ذات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات یہ ذات سے انفکاک کو قبول نہیں کرتی اور جدائی کو قبول نہیں کرتی. یہاں ایک اور انتباہ بھی ضروری ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا اور صفت علم کا تعلق جزئیات متغیرہ اور جزئیات کثیرہ مختلفہ سے متعلق لازم آئے. یعنی ایک صفت علم ہے اور وہ بہت سی مختلف چیزوں سے متعلق ہو رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جیسے ایک عام شخص وہ نحو کے علم کو جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ مفرد کی یعنی کلمے کی یہ تقسیم بنتی ہیں، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، الاسم والفعل والحرف، وہ جانتا ہے. وہ لفظ کو مفرد اور مرکب کی تقسیم پر مانتا ہے اور پھر مفرد کو اسم فعل حرف کی تقسیم پر مانتا ہے اور پھر اسم کی مختلف اقسام ہیں، معربات ہیں، مبنیات ہیں. جب وہ ان جزئیات اور اقسام مختلفہ کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی اسی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ مختلف اشیاء سے متعلق ہوتا ہے اور مختلف اور متغیر جزئیات سے متعلق ہوتا ہے. والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء، نصارہ نے اگرچہ قدماء کی تصریح نہیں کی، المتغایرہ بالقدماء المتغایرتی، ان قدماء کی تصریح نہیں کی جو ذات سے غیر ہیں، ذات سے جدا ہیں، لیکن لزمہم لذلک،
لیکن نصارہ کے مذہب کے مطابق یہ قول ان پر لازم آتا ہے، اگرچہ انہوں نے تصریح نہیں کی لیکن ان کے مذہب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات سے جدا اور علیحدہ قدماء کو ثابت کرتے ہیں، لأنہم اس طور پر کہ انہوں نے اثبتوا الاقانیم الثلاثہ کہ نصارہ نے 3 اقنوم کا اس بات کیا ہے، اقنوم بمعنی اصل، یعنی 3 اصلوں کا اس بات کیا ہے، التی ہی الوجود والعلم والحیات، جنہیں انہوں نے وجود، علم اور حیات کا نام دیا، یعنی 3 اصل اور ان میں پہلی اصل وجود، دوسری اصل، دوسرا اقنوم علم اور تیسرا اقنوم حیات ہے۔ وسموها الاب والابن وروح القدس، اور انہوں نے نصارہ نے ان 3 اقانیم کو اب، ابن اور روح القدس کا نام دیا، یعنی وجود کو اب کہا، علم کو ابن کہا اور حیات کو روح القدس کہا، اور اب سے مراد ذات خداوندی اللہ تعالیٰ ہیں، ابن سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ روح القدس سے مراد ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وزعموا، اور پھر نصارہ نے یہ گمان کیا، ان اقنوم العلم کہ علم کا اقنوم قد انتقل الى بدن عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی طرف منتقل ہو گیا، فجوزوا الانفکاک والانتقال، لہذا انہوں نے ذات خدابندی سے انفکاک اور انتقال کو جائز مانا ہے، اور انفکاک اور انتقال کو جائز تسلیم کرنا یہ لازم ہے اس بات کو کہ انہوں نے ذات خداوندی کے علاوہ مختلف قدماء کا اس بات کیا ہے، کیونکہ انفکاک اور انتقال یہ صفات کا نہیں ہوتا، یہ ذات کا ہی ہوتا ہے، لہذا انہوں نے 3 ذوات کو مانا اور تینوں ذوات کو انہوں نے قدیم مانا ہے۔ فجوزوا الانفکاک والانتقال، انہوں نے انفکاک اور انتقال کو جائز تسلیم کیا اس طور پر کہ اقنوم علم منتقل ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی طرف، فكانت الاقانیم ذوات متغایرۃ، لہذا ان کے ہاں 3 اقانیم ہوئے جو ذوات ہیں، تینوں اقانیم قدیم ہیں اور تینوں اقانیم ان کے ہاں ذوات کے قبیل سے ہیں اور تینوں جدا جدا ہیں، متغیر ہیں، لہذا اگرچہ انہوں نے تصریح تو نہیں کی کہ ان کے ہاں متغیر قدماء کا اس بات ہے، لیکن ان کے انفکاک اور انتقال والے قول سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر نصارہ کے ہاں 3 مختلف اقانیم یعنی 3 مختلف قدماء جو مختلف الگ الگ ذات رکھتے ہیں اور ہر ایک کی ذات دوسرے سے جدا ہے، یہ ان کے مذہب میں یہ قول پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، اہل سنہ والجماعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات نہ تو عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، اور نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ذات اس لیے نہیں ہے کہ ذات اور صفات دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے، غیر ذات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہیں؟ علماء اہل سنہ والجماعہ نے جو قول اختیار کیا کہ قائمۃ بہ، ازلیۃ قائمۃ بذاتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسے ازلیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایسے صفات بھی قدیم ہیں اور ازلی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔